اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام اللسان سبع ان خلی عنہ عقر۔ حضرات مومنین، ماہ مبارک رمضان کی جس میں ہم نے رحمت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں، مغفرت کی گھڑیاں بھی گزر گئیں، عشرہ نجات جاری و ساری ہے۔ یقیناً آپ حضرات نے بڑی کوششیں کی ہیں، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کیں، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کو جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور تمام آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، یقیناً یہ بہت بڑی عبادتیں تھیں جن کے سبب پروردگار عالم نے ہمارے ارواح کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، ہمارے بدن کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، ہمارے وجود کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ لہذا اس پاکیزگی کو ہمیں صرف ماہ مبارک نہیں بلکہ آگے بھی برقرار رکھنا ہے، اور اس برقرار کو رکھنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ زبان ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جب بھی بولنا ہے تو سوچ سمجھ کر بولنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس کے سبب سامنے والا ناراض ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے تو ہمارا پروردگار عالم ہم سے ناراض ہو جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اللسان سبع ان خلی عنہ عقر، زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ پھاڑ کھائے گا۔ یعنی زبان کو درندے کے سے منسوب کیا گیا ہے کہ زبان درندہ ہے۔ یقیناً اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ انسان کو پھاڑ کھاتا ہے۔ معاشرے میں جتنی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس زبان ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ زبان ہی ہے کہ جو اپنوں کو پرایا کر دیتی ہے، دوستوں کو غیر بنا دیتی ہے، اور جو اپنے محب ہوتے ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں زبان ہی کے سبب۔ اگر ہم زبان کو صحیح طریقے سے یوز کرتے ہیں تو یقیناً سامنے والا اگر دشمن بھی ہوتا ہے تو وہ ہمارا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے کہ جو دوست بھی بناتی ہے اور دشمن بھی بناتی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس زبان کو 32 دانتوں کے درمیان میں رکھا ہے، اسے کھلا نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کے اوپر دانتوں کا پہرا بٹھا دیا ہے۔ جب پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ میں اس زبان کو کھلا چھوڑ دوں تو وہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی انسان اس زبان کے ذریعے کسی کی بدگوئی کرے، کسی کی برائی کرے، کسی کی غیبت کرے۔ اللہ اس کو پسند نہیں فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ زبان ہی ہے کہ جس کے سبب زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی زبان ہی کے ذریعے لوگ جنت میں جائیں گے، زبان ہی کے ذریعے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لسان العاقل وراء قلبہ، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، وقلب الاحمق وراء لسانہ، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ کیا مطلب؟ سید رضی اس قول کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ یہ جملہ عجیب و پاکیزہ معنی کا حامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عقل مند اس وقت زبان کو کھولتا ہے جب دل میں سوچ لیتا ہے اور غور و فکر کے نتیجے اخذ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد میں بولتا ہے، لیکن بے وقوف بے سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتا ہے۔ اس طرح گویا عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے تابع ہے۔ عقل مند پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے، بے وقوف پہلے بول دیتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے۔ بے وقوف یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو زبان کھول رہا ہوں وہ کس کے سامنے کھول رہا ہوں، کس سے میں بول رہا ہوں، کس سے محب گفتگو ہوں، بس اسے خالی بولنے سے مطلب ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں۔ جب ہم اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں گے تو یقیناً بہت سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے ہم بچ جائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں
مولا کائنات کا یہ جملہ جو آپ نے اس بات کو دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، جو ابھی حدیث بیان کی، مولا فرماتے ہیں قلب الاحمق فی فمہ، بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے، واللسان العاقل فی قلبہ، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہے۔ باب مختار میں مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا، لہٰذا عاقل پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، بے وقوف پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ پچھتاتا رہتا ہے، لہٰذا بولنے سے پہلے تولو اور پھر اس کے بعد میں بولو۔ پروردگار عالم ہمیں بدگوئی سے محفوظ فرمائے، ہماری زبان کو لہجہ صداقت و حسنہ قرار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گوئی، سب اور گالی جیسے گناہ میں انسان اس زبان کے ذریعے سے ملوث ہو جاتا ہے۔ گالی جسے ہمارے معاشرے میں بہت آسان سمجھا جاتا ہے، اور کوئی بھی انسان اسے بکنے سے یا بولنے سے اپنی زبان کو گریز نہیں کرتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں گالی بکنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ زبان ہی ہے کہ جو ہمیں سب کے ذریعے سے مولا کائنات اور آل محمد سے دور کر دیتی ہے۔ زبان ہی ہے کہ جس کے سبب انسان دروغ گوئی اور کذب اور جھوٹ جیسے گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہوشیار رہیں، اس درندے کو کھلا نہ چھوڑیں۔ انسان صرف اپنی زبان پر کنٹرول کر لے تو وہ بہت سے بدترین گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا اور بچ رہے گا۔ چنانچہ ایک روایت ہے، جناب سید علی افضل زیدی قمی یہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب انسان ساز واقعات میں۔ انہوں نے تحریر کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، فرزند رسول، مجھے ایسی چیز تعلیم کیجئے کہ جو میرے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہو اور طولانی بھی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا، صرف ایک جھوٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا، تو آپ تمام برائیوں سے رک جائیں گے۔ اس طرح ایک اور شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن بہت سے گناہ بھی کرتا ہوں، میں ان میں سے کوئی ایک گناہ ترک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون سا گناہ ختم کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک گناہ اس میں سے ترک کر دو جو گناہ کرتے ہو، جھوٹ بولنا ترک کر دو، ختم کر دو۔ اس نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے، سارے گناہ چھوڑ دیے، کیونکہ جب بھی وہ گناہ پہ گناہ کیا اس کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو حضور کی یہ بات یاد آتی تھی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ یہ سوچتا تھا کہ میں نبی کے پاس جاؤں گا اور نبی نے مجھ سے پوچھ لیا تم نے ایسا کیا ہے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، لہٰذا اس نے جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑ دیا۔ وہ تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو گیا، اور یقیناً انسان اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے، تو وہ تمام گناہوں سے رک جائے گا۔ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان کو جب بھی کھولیں تو سچائی کے لیے کھولیں اور جھوٹ سے ہمیشہ ہم پرہیز کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔